بغداد شریف سے دور ایران کے علاقے گیلان میں ایک گاؤں تھا۔ وہیں پر ایک پاکیزہ گھرانہ بسا ہوا تھا۔ یہ گھرانہ علم، تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی تھا۔ اسی گھرانے میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو اپنے علم، اپنے تقوی اور اپنی کرامات سے روشن کر دیا۔ وہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بچپن سے ہی آپ کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں پاکیزگی جھلکتی تھی۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح اور والدہ ماں ام الخیر بہت ہی نیکی اور دینی ماحول والے لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ماں نے پوری زندگی حلال اور پاکیزہ چیزوں سے ہی آپ کا پالن پوشن کیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب آپ ابھی چھوٹے ہی تھے۔ بچپن کی معصومیت تھی، لیکن دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ کے والد کا بھی ایک چھوٹا سا کھیت تھا۔ آپ بچپن میں ہی محنت اور سادگی کو پسند کرتے تھے۔ اس دن آپ کھیت کی طرف گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ہل تھا۔ ہل جوتنے کا اوزار تھا۔ آپ کے دیکھا کہ زمین تیار کرنی ہے تاکہ اس میں بیج ڈالے۔ آپ کھیت میں ہل چلانے لگے۔ چھوٹا سا ننھا سا بچہ، لیکن جسمانی طاقت اللہ کی طرف سے عجیب تھی۔ آپ کے قدم کھیت کی مٹی پر پڑتے تو لگتا جیسے ساری زمین سجدہ کر رہی ہو۔ جیسے جیسے آپ ہل کو آگے بڑھاتے جاتے، اچانک فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیلنے لگا۔ کھیت کی ہوا بدل گئی، آسمان سے نور کی کرنیں چمکنے لگی، اور پھر ہل کی آواز کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی تسبیح سنائی دینے لگی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آواز عام انسانوں کی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی پاک اور روحانی تھی۔ آس پاس کام کرنے والے لوگ، گاؤں کے مزدور اور کسان، سب نے یہ آواز سنی۔ سب رک گئے۔ کوئی کہتا، یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کھیت سے آ رہی ہے یا آسمان سے؟ لوگ نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ولی ہے جسے بچپن سے ہی فرشتوں کی تائید حاصل ہے۔ فرشتوں کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لگتا تھا پورا کھیت، پورا گاؤں اور پورا علاقہ اس تسبیح میں ڈوب گیا ہے۔ فرشتے اعلان کر رہے تھے، یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر غوث اعظم کہلائے گا۔ یہ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا۔ یہ گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس کی محفل میں بیٹھ کر لاکھوں گناہگار توبہ کریں گے۔ اس کی دعا سے بیمار شفا پائیں گے۔ اس کی نظروں سے دلوں کے تالے کھلیں گے۔ جب یہ خبر آپ کی ماں تک پہنچی تو انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے یہ کیسی نعمت عطا کی ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو تیرے حوالے کر دیا۔ اس کو تو اپنے دین کا خدمت گزار بنا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں بھر میں چرچا پھیل گئی کہ یہ بچہ کوئی سادھارن انسان نہیں ہے۔ لوگ آپ کو نورانی بچہ کہنے لگے۔ جہاں بچے کھیلتے تھے وہاں آپ زیادہ تر تنہائی میں رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ کھیلوں کی بجائے عبادت، تسبیح اور علم کی باتیں پسند کرتے۔ آپ کے قدموں سے کھیت کی زمین تک پاک ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں جب آپ نے علم حاصل کیا اور تصوف کی دنیا میں قدم رکھا تو آپ کی محفلیں بھی نور سے بھر جاتی تھی۔ یہ واقعہ صرف کرامات کا نہیں بلکہ سبق دینے والا ہے۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی انسان بچپن سے ہی پاکیزگی اور علم کی طرف رخ کرے تو اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر دل صاف ہو
نیت نیک ہو اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو تو فرشتے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ اپنے اولیاء کو بچپن سے ہی الگ پہچان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔